السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورس اینڈ لسنرس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف میں سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا جی، ایک ٹویسٹ ہمارا اور ختم ہو چکا ہے، ابھی کمپلیٹ ختم نہیں ہوا ہے، تھوڑا سا رہتا ہے، اور جو پارٹ اس کا رہتا ہے وہی پارٹ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اس کو آگے چل کے انشاءاللہ ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ باقی اب ایک اور ٹویسٹ جو کہ بہت جلد انلاک ہونے والا ہے، اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی، آپ نے گیس کرنا ہے کہ اب ہم کون سا جو ہے وہ ٹویسٹ اپنی سٹوری کے اندر لے کر آنے والے ہیں۔ باقی آج والی ایپیسوڈ بھی مکسچر ہے، فیس پہ اسمائل لے کر آ سکتی ہے اور آپ کو سسپینس میں بھی گھیر سکتی ہے، لائک اب یہ کون سا سسپینس ہے، ایسا کیا ہونے والا ہے اسٹوری کے اندر۔ اوکے، ٹارگیٹ میں نے مینشن کر دیا، آپ لوگ ٹارگیٹ کمپلیٹ کرنے میں بہت سست ہو گئے ہیں، تو بھئی ٹارگیٹ کمپلیٹ کر لیا کریں، ڈیلی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو مل رہی ہے، رائٹر کی ایفرٹس لگ رہی ہے، تو پھر اس کو آپ لوگوں کی طرف سے رسپانس بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ سو سائلنٹ ریڈر رسپانس کرنا شروع کر دیں۔ آج والی ایپیسوڈ ویسے بھی لانگ ہے، پیجز آپ کو اتنے ہی لگ رہے ہوں گے، آئی نو کہ کچھ ریڈرز پیجز کی طرف دیکھیں گے، نہیں، پیجز تو وہی ہیں 18، لیکن آپ نے آج پیجز کی طرف نہیں، آپ نے لائنز کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے؟ لائنز جو کہ بہت بڑی بڑی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سب سے ضروری بات ای بک جو کہ آپ کو 1-2 دن کے اندر اندر مل جائے گی، اس کا نمبر جو ہے وہ آپ کو انسٹا کی ہائی لائٹس کے اندر مل جائے گا، اور جو ہے وہ میں پوسٹ لگا کر بھی آپ کے ساتھ نمبر شیئر کر دوں گی۔ جنون سے حال ناول کے ہاف جو ہے وہ ای بک آپ کو اسی نمبر سے ملے گی۔ اوکے، ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مشی ان کے پیچھے پیچھے تھی، آئرہ ان دونوں کو اتنے کیوٹ انداز میں چلتے دیکھ اتنی مگن تھی کہ یہ بھی نہیں کہہ پائی وہ ان کو نہلا دے گی۔ مشی کھانا بنا لے۔ وہ کیوٹ سی فوج دھیرے دھیرے اپنے میدان میں پہنچی، جہاں مشی نے ان کے لیے ٹب میں پانی بھرا، زامل اور زالے کو چھوٹی چھوٹی نکر پہنا کر اس ٹب میں اتارا، جس کا پانی صرف اتنا تھا کہ وہ دونوں آسانی سے بیٹھ سکیں۔ وہیں عبدالباری کے لیے الگ سے چھوٹو سا ٹب تھا، جس میں اسے بٹھا کر باقاعدہ بیلٹ سے ایک جگہ باندھا گیا تھا تاکہ وہ جتنے مرضی ہاتھ پیر مار لے لیکن گرے گا نہیں۔ مشی ان کو ٹب میں چھوڑ کر اپنا باقی کا کام کرنے واپس کچن میں آ گئی، ساتھ ایک ایک نظر اس فوج کو بھی دیکھنے لگی۔ مش ماما بیا ہپ ہپ، زالے نے فوراً سے اپنی مش ماما کو شکایت لگائی، کیونکہ زامل اس پر اپنی ننھی ننھی مٹھیوں میں پانی بھر بھر کر ڈالتا، ساتھ میں اس کے سر پر ڈھم ڈھم بجا بھی رہا تھا۔ زامی، پٹائی ہوگی، باز آ جاؤ۔ وہ بڑی مہارت سے نہاری کے لیے پیاز کاٹتی مصروف سے انداز میں بولے۔ اس کے مطابق اگر ہاسپٹل سے کوئی اچھی خبر آنی تھی تو کھانا بھی اچھا ہی ہونا چاہیے تھا نا۔ وہ پورے دل جمعے کے ساتھ کھانا بنا رہی تھی۔ میں ان کو نہلا دوں؟ ان کو مستی کرتے دیکھ آئرہ نے دھیمے لہجے میں اجازت مانگی۔ کیوں نہیں، اگر قابو آ جائیں تو؟ مشی ہنس کر اسے اجازت دیتی اپنے کام میں مصروف رہی۔ آئرہ کو سمجھ نہیں آئی کہ اس نے ایسا کیوں کہا، لیکن جلد ہی اس پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ جن بچوں کو وہ صرف کیوٹ سمجھ رہی تھی،
در حقیقت وہ سب سے بڑے افلاطون کی پلٹن تھی۔ ذالِ زامل کو مارتی اور وہ اسے، اور بیچ میں بیٹھا ان کا جونیئر صرف یئی یئی کرتا کمنٹ پاس کر رہا تھا۔ یہاں پورا ایک میچ چل رہا تھا۔ نو، بری بات، مارتی نہیں ہے، اچھے بچوں کی طرح نہاؤ چلو۔ آئرہ ذرا سا شیمپو زالے کے سر پر ڈالتی اسے بہلا کر نہلانے لگی، لیکن وہ کیا جانے ان بچوں کا دماغ۔ نہ مما، نہیں نہیں نہ۔ وہ آئرہ کا ہاتھ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پیچھے کرتی اسے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن آئرہ کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ کیا بیٹا، ایسے نہیں کرتے ہیں، وہ ان کی ہی زبان میں بولتی پھر سے کوشش کرنے لگی، لیکن زالے اسے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ تبھی زامل نے پوری شیمپو کی بوتل اپنے اوپر انڈیل لی۔ یمی یمی۔ اسے شیمپو کا ٹیسٹ فی الحال سمجھ نہیں آیا تھا، تبھی آنکھیں پٹپٹاتے یمی یمی کرنے لگا۔ آئرہ اس کی حرکت پر دنگ رہ گئی۔ اس نے لپک کر اس کے ہاتھ سے شیمپو کی بوتل لی۔ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے ڈفر۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک بچہ ہے، وہ بھی عام بچوں سے بہت مختلف۔ آئرہ کے ڈفر بولنے پر زامل کی بٹن سی آنکھیں بے ساختہ پھیلیں، اور پھر وہ اپنے باپ کی طرح آبرو سکیڑے اسے گھورنے لگا۔ دفل نہ جامی، یو دفل۔ وہ یہ بتاتا کہ وہ ڈفر نہیں زامی ہے، اور وہ خود ڈفر ہے جو اسے ڈفر کہہ رہی تھی۔ آئرہ آنکھیں پھاڑے اس بچے کو دیکھنے لگی جس نے کتنی تیزی سے اس کے الفاظ پکڑے تھے، اور نہ صرف پکڑے بلکہ دو بدو جواب بھی دیا۔ اس کی بات پر زالے کھلکھلا کر ہنستی، اور اسے ہنستے دیکھ عبدالباری بھی ہنسنے لگا۔ ان تینوں کو ہنستے دیکھ آئرہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ یہی سب مشی کچن کی ٹرانسپیرنٹ دیوار سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہنسی ہی بند نہیں ہو رہی تھی۔ آئرہ کی اڑی رنگت دیکھ کر اسے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ وہ پاشا کی اولاد ہے۔ بری بات، ایسے نہیں بولتے بیٹا، مشی نے اندر سے ہی زامی کو آواز دے کر مصنوعی سا ڈپٹا۔ مش ماما، ہی ہی۔ وہ اپنی مشی ماما کی ڈانٹ سنتے اپنے خرگوش جیسے دانتوں کی نمائش کرتا کیوٹ بن کر اسے ہی بہلانے لگا تاکہ اسے اور ڈانٹ نہ پڑے۔ زرتشم پھر سے سو گئی تھی۔ جمل کومل کے ساتھ ہاسپٹل گھومنے باہر چلی گئی تھی۔ اس کمرے میں صرف زحال اور گل موجود تھی۔ وہ ایک سائیڈ کاؤچ پر مسلسل بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی گل تھی، اس کی بہن، جو اب تک اس کے پاس تھی، لیکن اس کے باوجود بہت سی یادیں تھیں جو اس کی روح دھیرے دھیرے قبض کر رہی تھی۔ خون کے رشتے ختم کرنا آسان نہیں ہوتا،
یہ انسان کو واقعی اندر سے کھا جاتا ہے۔ وہ خوبصورت یادیں جو بچپن میں ایک ساتھ بنتی ہیں اور آج وہ سب ایک بھیانک خواب میں بدل چکی تھی۔ وہ جب وہ سب باتیں یاد کر رہا تھا تب اس کی رنگت زرد پڑتی اور دل مٹھی میں آ رہا تھا۔ ایک ہی دعا اس کے لبوں پر تھی، کاش ایسا ہو جائے، یہ بھیانک دن اس کی زندگی سے نکل جائیں، سب ٹھیک ہو جائے۔ کاش ایسی کوئی ٹائم مشین اس کے ہاتھ لگے جس سے وہ اس وقت میں جا کر سب کچھ ٹھیک کر دے، تاکہ آج اس کے پاس اس کے ماں باپ، بہن بھائی ہوں۔ یہی سب تو زندگی ہوتے ہیں، ان کے بغیر بھی کوئی زندگی تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ اتنی گہرائی میں پتا چلا گیا تھا کہ اسے پتہ نہ چلا اس کا چہرہ پھر سے آنسوؤں میں بھیگ چکا ہے۔ اسی وقت جمل کمرے میں آئی تھی، چہرے پر از حد سنجیدگی لیے۔ اس کی نظر آتے ساتھ اپنے حبی جان پر پڑی، جو اتنی گہری سوچوں میں گم تھا کہ جمل کے آنے تک کا اسے علم نہیں ہو سکا۔ وہ یکٹک زرتشم کو دیکھ رہا تھا جب اس کی ناک سے میٹھی سی خوشبو ٹکرائی۔ اس نے بے اختیار مڑ کر اپنے دائیں جانب دیکھا، جہاں وہ اپنی ہیزل آنکھیں پٹ پٹاتی معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ذیحال اسے دیکھتے جیسے سانس لینا بھی بھول گیا۔ تم آگے؟ ایک سرسری سا سوال نہایت دھیمی آواز میں پوچھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے تو کوئی شور بھی نہیں کیا۔ وہ واقعی حیران تھی، کیونکہ وہ بنا آواز اور کسی حرکت کے اس کے قریب آ کر بیٹھی تھی۔ ذیحال کچھ کہہ نہیں سکا، وہ صرف مسکرا دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اسے اس کی خوشبو سے بھی پہچان لیتا تھا۔ وہ اسے دیوانہ وار دیکھے جا رہا تھا جب جمل کی نظر دروازے کے باہر کھڑے یاقوت پر گئی۔ اس نے آنکھوں سے اس کی جانب اشارہ کیا، وہی تھا جس نے جمل کو اپنے بھائی کے پاس بھیجا تھا۔ وہ جانتا تھا اتنے بڑے غم میں وہ لڑکی اس کے زخموں پر مرہم بن جائے گی۔ وہی ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے ذیحال بھول رہا تھا کہ اس پر تھوڑی دیر پہلے کون سی قیامت ٹوٹی تھی۔ یاقوت وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے جمل نے ذیحال کی جانب دیکھا اور دھیرے سے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر انگوٹھے کی پور سے اس کے آنسو چنے اور اپنا سر ذیحال کے کندھے پر ٹکا گئی۔ ذیحال کی نگاہیں اسی کے ساتھ حرکت کر رہی تھیں۔ وہ دیوانوں کی طرح اسے خود کے قریب دیکھنے لگا۔ گل آپا ٹھیک ہو جائیں گی ابھی؟ اسے ذیحال کی فکر گل کے لیے لگ رہی تھی۔ وہ تب ہی اسے دلاسا دیتی خود بھی گل کو دیکھنے لگی۔ اس کا یہ دلاسا بھی
زحال کے لیے کافی تھا۔ زمل نے دھیرے سے اپنے ہاتھ کی نازک انگلیاں زحال کے ہاتھ کی انگلیوں میں الجھائی اور دونوں کو آپس میں ملا کر اسے دیکھنے لگی، پھر خود ہی اس کے ہاتھ کے ساتھ مل کر دل بنانے لگی۔ ابھی یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ وہ دل اچھا بن جانے پر بچوں کی طرح خوش ہوتی چہک کر پوچھنے لگی۔ زحال نے دل کہاں دیکھا، اسے زمل فہد خانزادہ سے دیکھنے کی فرصت ہی نہیں مل رہی تھی۔ وہ بنا اس کا بنایا ہوا دل دیکھے سر اثبات میں ہلاتا رہا۔ زرتشم دھیرے سے کسمسانے لگی، اس پر دواؤں کا اثر کم ہونے لگا تھا۔ وہ دھیرے سے آنکھیں کھول کر چھت دیکھنے لگی۔ جب اس کی نظر کانوں میں میٹھی سی آواز گونجی، وہ زرتشم نے ہمت کرتے ذرا سی گردن موڑ کر اس جانب دیکھا جہاں کاؤچ پر زحال کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی، نازک سی، پیاری پیاری سی۔ اس کا بھائی، جس کا پہاڑی وجود، سحر انگیز شخصیت، رعب دار پرسنالٹی، اور اس کے ساتھ بیٹھی چھوٹی سی 19-20 سالہ نازک سی گڑیا، جسے وہ جان لٹاتی نظروں سے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ گل کو حیرت ہوئی وہ کون تھی؟ زمل کو اسی وقت درد سا محسوس ہونے لگا۔ وہ زحال کا ہاتھ چھوڑے سمٹتی اپنی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر درد کے اثرات بھانپتے زحال یکدم سیدھا ہو بیٹھا اور فکر مندی سے پوچھنے لگا، گھر چلیں؟ زحال کو وہ کچھ بے چین سی لگی۔ کیا ہوا مجھے بتاؤ، کوئی پرابلم ہے، کہیں پین ہو رہا ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں سارے سوال کرتا اور بھی پریشان ہوا۔ زمل نے آنکھیں پٹپٹاتے اسے دیکھا اور کچھ جزبز سی ہوتی دھیرے سے زحال کے کان کے قریب ہوئی۔ اس کی بات سنتے زحال نے فوراً سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ چلو اٹھو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے دھیرے سے اٹھانے لگا اور اپنا موبائل نکال کر پامیر کو کال کرنے لگا۔ وہ زحال کی کال اٹھانے کے بجائے سیدھا یہیں آ گیا، کیونکہ وہ اسی کمرے کے باہر موجود تھا۔ میں زمل کو گھر لے کر جا رہا ہوں، خیال رکھنا گل کا، بس تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ نہایت دھیمے لہجے میں پامیر کو تنبیہ کرتے زمل کو لے کر روم سے باہر نکل گیا۔ پامیر کی نظر اسی وقت گل پر پڑی، جو نہ جانے کب سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے جاگتے دیکھ پامیر کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک اتر آئی۔ آپ اٹھ گئی؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ اس کے قریب آتے مؤدب انداز میں پوچھنے لگا۔ گل نے دھیرے سے سر نفی میں ہلایا۔ آپ یہی سوچ رہی ہوں گی نا کہ یہ زحال بھائی کے ساتھ کون تھی، ہے نا؟ میں بتاؤں؟
پامیر گل کے کان کے قریب ہوتے سرگوشی نما انداز میں بولا۔ گل حیران تھی، لیکن وہ الگ بات تھی کہ اس کی حیرت بھی ابھی ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ زحال بھائی جیسے دکھتے ہیں ویسے ہیں نہیں۔ یہ جو لڑکی ان کے ساتھ تھی نا، ایک گرل فرینڈ تھی ان کی، اس کے منہ سے گرل فرینڈ کا نام سنتے گل کی آنکھیں بے ساختہ پھیلنے لگی، اور دونوں کا ریلیشن توبہ توبہ ایسا ہے جیسے میاں بیوی ہو۔ دیکھ لیں آپ اپنے بھائی کو، وہ پوچھ لینے والے انداز میں گل کے کان بھر رہا تھا، اور وہ جو اور کسی بات پر ریاکشن دیتی تھی یا نہیں، لیکن اپنے بھائی کی ایسی کرتوتوں پر اس کا بس نہیں چلا ابھی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہو، ایسے ایسے اس کے ساتھ چپک چپک کر رہتے ہیں۔ اور وہ لڑکی، وہ تو ایسے نخرے دکھاتی ہے جیسے وہی بیوی ہو ان کی ہر چیز پر قبضہ، آئے دن مہنگے تحفے تحائف، گاڑیوں میں ساتھ گھومنا، اور تو اور زحال بھائی اس کے کالج کے باہر سارا سارا دن کھڑے رہتے ہیں ٹھرکی عاشقوں کی طرح۔ اس وقت شیطان بھی کمرے کے کونے میں کھڑا اپنے استاد کی کارستانیاں دیکھ بوکھلا گیا تھا۔ گل نے آنکھیں چھوٹی ایسے کی جیسے کہنا چاہتی ہو، مجھے ایک بار اٹھ لینے دو، اسے تو میں دیکھوں گی۔ بھائی بہت بڑے ٹھرکی ہیں، پلیز آپ ان کو بتانا نہیں کہ میں نے آپ کو ان کی عیاشیوں کے بارے میں بتایا، ورنہ تو میری کلاس لے لیں گے وہ، اور میں معصوم خواہ مخواہ پٹ جاؤں گا۔ پامیر کی بے چارگی اور گل کی حیرت عروج پر تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے کان کھولے اپنے چھوٹے بھائی کے کارنامے سن رہی تھی۔ اسی وقت یاقوت کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ پامیر اچھل کر پیچھے گرتے گرتے بچا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اسے دیکھتے وہ کچھ اس کی شرارت بھانپ گیا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں، بس گل آپا کو دینی قصے سنا رہا تھا تاکہ ان کو تھوڑا سکون آ جائے۔ اس کی بات پر گل نے کرنٹ کھا کر اس کی جانب گردن موڑی اور ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگے۔ اچھی بات ہے، اب آپ کیسا فیل کر رہی ہیں گل؟ وہ بھی زحال کی طرح اسے صرف گل کہہ کر پکار رہا تھا، جس میں نہایت ادب شامل تھا۔ گل نے اسے بھی آنکھ بھر کر دیکھا۔ دونوں کتنے چھوٹے تھے جب زحال ان کو اپنے ساتھ حویلی لایا تھا، اور آج دونوں ماشاء اللہ سے جوان، ہینڈسم اور گڈ لکنگ بن چکے تھے۔ وہ الگ بات تھی کہ گل کو اب تک یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ بچے اب خود بچوں والے ہو گئے تھے۔ تم یہی ہو نا؟ میں گھر چلا جاؤں؟ کل سے پھر کر اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھی۔ اس وقت اسے شدید ریسٹ کی ضرورت تھی۔ جی میں یہی ہوں، آپ جائیں ریسٹ کریں۔ اسے کیا فکر تھی، اس کی تو بیوی بھی یہی تھی۔ بیٹے کی فکر نہ اس سے تھی اور نہ اس کی بیوی کو۔ وہ بھی اب اپنے ماں باپ کی فکر نہیں کرتا تھا، بس اپنی ہی دنیا میں مگن، جہاں اس کی چھوٹی سی
منگیتر بھی تھی۔ یاقوت کے جاتے پامیر نے کھل کر سکھ کا سانس لیا اور کچھ کھانے کی غرض سے روم سے باہر نکل گیا۔ گل اس وقت کمرے میں بالکل اکیلی تھی، لیکن اس کے ساتھ اس وقت کئی سوچوں کا بھنڈار تھا۔ بہت سی تلخ یادیں تھیں جو کسی ناسور کی طرح اس کے وجود کے ساتھ لگ چکی تھی۔ اب تو شاید اسے راتوں کو نیند بھی نہ آتی، جتنی بھیانک اس کی زندگی گزر چکی تھی۔ کوئی اور اس کی جگہ ہوتی تو شاید اب تک ختم ہو چکی ہوتی، لیکن زرتشم نوشیروال کی رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا تھا جو زحال خان افندی کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ وہ کچھ دیر اکیلی رہی، جب اسی وقت ڈاکٹر برہان اور ڈاکٹر مبشر بھی وہیں آ گئے۔ زرہم کو ہوش میں دیکھ ڈاکٹر برہان کو از حد خوشی محسوس ہوئی۔ آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ ہم کب یہاں سے جائیں گے؟ میں نے تو بیگ بھی پیک کر لیا ہے۔ ڈاکٹر مبشر اس وقت برہان کی دم بنے پیچھے پیچھے گھوم رہے تھے۔ ان کی ایک ہی رٹ تھی کہ یہاں سے چلیں، ہم کہیں پہاڑوں میں جا کے رہ لیں گے، یا پھر کسی ساحل کے کنارے خیمہ لگا لیں گے۔ کیسا آئیڈیا ہے؟ وہ چٹکی بجاتے داد وصول کرنے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ بیکار، ڈاکٹر برہان مطمئن سے انداز میں بولتے زرتشم کی ڈرپ کو کم تیز کر کر دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر مبشر کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ نہیں، مطلب ہم کیا یہاں سولی پر اٹکے رہیں گے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بیوی بچے ہیں، تھوڑا ترس کھائیں مجھ پر۔ ان کی بات پر برہان کے ساتھ ساتھ گل نے بھی ان کی جانب دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے بیوی بچے؟ بیوی بھی چھوٹی ہے آپ کی؟ حیرت ہوئی مجھے۔ بچے ٹھیک سے ہوئے یا وہ بھی بالکل چوزے ہیں؟ زمین پر چلتے ہوئے دکھائی تو دیتے ہوں گے نا؟ برہان کے اتنے مطمئن سوال پر ڈاکٹر مبشر کا منہ ہکا بکا سا کھل گیا۔ وہی گل جیسے ہنسی تھی، اس کی صرف آنکھیں زیادہ حرکت کرتی تھی۔ ڈاکٹر برہان، وہ پیر پٹکتے دھیمی آواز میں چیخے۔ اس پر برہان کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی۔ کیا بات ہے، مجھے بتائیں، آپ کیوں نہیں چاہتے یہاں رہنا؟ وہ اب پیار سے چھوٹے بھائیوں کی طرح پوچھ رہے تھے۔ کیسے رہوں؟ یہ تو وہی بات ہو گئی، بیل مجھے مار، یہاں میں ان کو دوا دینا بھول گیا اور وہاں وہ مجھے الٹا لٹکا دیں گے کہ ان کی بہن کو دوا نہیں دی۔ وہ اب عنقریب رو دینے کو تھے۔ تو میں ہوں، میں دیکھ لوں گا۔ وہ مبہم سا مسکراتے زرتشم کو دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر مبشر ان کے جواب پر سر تا پیر سیخ پا ہو گئے۔ آپ دونوں شادی کر لیں، پھر جب آپ دونوں کے بچے ہوں گے میں تب ان سے بدلا لوں گا، دیکھ لینا آپ۔ ان کی بات پر برہان کی آنکھیں زرتشم پر ٹکی بے ساختہ پھیلی۔ وہیں زرتشم کے چہرے پر سرخی کی لہر سی دوڑ گئی۔
مجھے میں ان کی رپورٹس دیکھنے آیا تھا. آپ جا کر باقی پیشنٹس کو دیکھیں. وہ ہڑبڑا کر گل سے نظریں چراتے اس کے رپورٹس اٹھا کر دیکھنے لگے. مبشر ان کی جانب دیکھے بغیر اسی طرح جلتے کڑتے کمرے سے باہر نکل گئے. کمرے میں پھر سے گہری خاموشی سی چھا گئی. اس خاموشی میں بہت سے احساسات رقص کرنے لگے تھے. برہان کی نگاہیں رپورٹس پر تھیں. جب دھیرے سے پلکیں اوپر اٹھی اور زرتشم پر گئی، وہ بھی ان کو ہی دیکھ رہی تھی. دونوں کی نگاہیں ملتے ایک سنسنی سی پورے بدن میں دوڑ گئی اور دونوں ہی سٹپٹا کر نظریں چرا گئے. گھر آتے جمل سیدھا بچوں کے پاس گئی جو اپنے کھیل میں مصروف سارا لاؤنج گیلا کر چکے تھے. ذیحال نڈھال سا اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. جب اس کی بھی نظر اپنے بچوں پر پڑی، وہ پہلے ماں کو دیکھ چیخے تھے، اس کے بعد اپنے باپ کو دیکھ شور مچا رہے تھے. مشی نے ان کو نہلا کر چھوٹے چھوٹے باتھ روب میں لپیٹ کر ایک لائن میں صوفے پر بٹھا رکھا تھا. وہ ان کا کام بھی کر رہی تھی اور ساتھ کچن کا بھی. میری جان کے ٹوٹے، ماما نے آپ دونوں کو بہت مس کیا. وہ ژالے زامل کو چومتی ڈھیر سارا پیار کرنے لگی. جمل نے عبدالباری بھی اس کی گود میں چڑھنے کی کوشش کرنے لگا. جمل نے اسے بھی لے کر ڈھیر سارا پیار کیا. تم جا کر فیڈ کروا لو دونوں کو. ذیحال نے دھیمی آواز میں اسے تاکید کرتے عبدالباری کو اپنی گود میں لے لیا. جمل سر ہاں میں ہلاتی ژالے زامل کو ایک ایک اپنی انگلی پکڑا کر کمرے میں لے جانے لگی. دونوں کے دونوں باتھ روب میں لپٹے ٹھمک ٹھمک کر چلتے ہوئے اتنے کیوٹ لگ رہے تھے. ذیحال کچھ دیر وہیں لاؤنج میں بیٹھا رہا، پھر خود بھی اٹھ کر اندر جانے لگا. جب مشی اسی وقت کچن سے باہر نکلی. السلام علیکم لالا. اسے ذیحال اب نظر آیا تھا. اس کی حالت دیکھ وہ ایک دم پریشان سی ہوئی. لیکن اس کے منہ سے لالا سنتے نہ چاہتے ہوئے بھی ذیحال مسکرا دیا. وعلیکم السلام. وہ مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسی کمرے میں چلا گیا جہاں جمل اور بچے تھے. مشی اسے ایسے ہی جاتے ہوئے دیکھتی رہی جب کسی نے اس کے کان پر پھونک ماری. مشی ہڑبڑا کر مڑی ہی تھی کہ اس کے ہونٹ بے ساختہ یاقوت کے ہونٹوں سے ٹکرا گئے. یاقوت جان بوجھ کر اس کے اتنے قریب کھڑا جھکا ہوا تھا. سو یمی. تھوڑا اور ٹیسٹ کروانا. وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتا پھر سے مشی پر جھکنے ہی لگا تھا کہ اس نے یاقوت کے کسرتی سینے پر ہاتھ رکھتے خود سے دور دھکیلا اور یہاں وہاں دیکھنے لگی کہ کسی نے دیکھا تو نہیں.
شرم کرو، یہ کیا حرکت تھی؟ وہ یاقوت کو آنکھیں دکھاتی سرگوشی نما انداز میں ٹپٹنے لگی۔ اسے ہماری زبان میں رومانس کہتے ہیں۔ وہ اطلاع دینے والے انداز میں بولتا، سر خم کر کر داد ملنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن مشی اس کے کندھے پر دھپ رسید کرتی کچن میں چلی گئی۔ یاقوت بالکل اچھے شوہروں کی طرح اسے کرسی پر بٹھا کر خود باقی کا کام کرنے لگا۔ آئرہ کیسی ہے؟ وہ رائتا بناتے ہوئے مصروف سے انداز میں پوچھنے لگا۔ وہ کیسی ہوگی بھلا؟ ٹھیک ہی ہے۔ مشی کو آئرہ کی طبیعت تھوڑی کھڑوس ٹائپ معلوم ہوئی تھی۔ وہ کھیرے کا ٹکڑا منہ میں لیتی مزے سے چباتے ہوئے بولی، یاقوت کام کرتے ہوئے آئرہ کا یہاں آنا ان سب کی زندگیوں کے لیے ایک نیا موڑ تھا۔ بہتر تھا وہ اس موڑ پر احتیاط برت لیتے۔ صبح کا سورج آج کہیں اور جا کر نکلا تھا۔ کوالالمپور کی فضاؤں میں آج بادلوں کا راج تھا۔ اس خوشگوار موسم کو جہاں بہت سے لوگ انجوائے کر رہے تھے، وہیں کچھ جگہیں ایسی تھی جہاں اس وقت صف ماتم بچھ چکا تھا، اور ان جگہوں میں ایک نام ڈی ایس پی داراو خان کے کمرے کا بھی آتا تھا۔ یہ حویلی کے اس شاہی کمرے کا منظر تھا جہاں اس وقت بیلا کی سسکیاں عروج پر تھیں۔ وہ کل سے اپنے کمرے میں بند رو رو کر پاگل ہو چکی تھی۔ اس کی زبان پر صرف ایک ہی رٹ تھی کہ اس کے لالا کو واپس لا دو۔ داراو ابھی واک سے واپس آیا ہی تھا جب اس کی نظر لاؤنج میں موجود اپنی ماں پر گئی۔ وہ صوفے کے کنارے پر بیٹھی گہری سوچوں میں گم تھی۔ داراو کمرے میں جانے سے پہلے ان کے پاس آ کر ان کے قدموں میں گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے مورے، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ اس کی آواز پر فرخندہ بیگم نے اس کی جانب دیکھا، جو کبھی بھی اپنے ماں باپ کے برابر بیٹھنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ وہ ہمیشہ ان کے قدموں میں بیٹھتا۔ اس کی اتنی محبت اور ادب دیکھ ان کی آنکھیں بے ساختہ بھیگنے لگیں۔ ارے کیا ہوا؟ میری ماں صبح صبح سیڈ کیوں ہے بتائیں؟ اسے کل کی بات یاد نہیں تھی، یا پھر وہ یاد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ زی کیا کر کے چلا گیا؟ ان کے ہونٹ بے ساختہ پھڑ پھڑائے۔ داراو کا دل ان کی بات پر کسی گہری کھائی میں ڈوب سا گیا۔ اس نے گہری سانس لیتے بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ کچھ نہیں کر کے گیا وہ، اس کا بچپنا ہے ابھی بھی۔ میں جاؤں گا اس کے پاس۔ خون کے رشتے صرف کہہ دینے سے ختم نہیں ہوتے۔ وہ ان کے آنسو صاف کرتا از حد محبت سے بولا، تم جائے گا؟ وہ ایک دم بے چین سی ہوتی اس کے ہاتھ تھام گئی۔ جی آپ پریشان ہی ہوں، اوکے؟ میرے لیے ناشتہ لگوائیں، مجھے ڈیوٹی کے لیے جلدی نکلنا ہے۔ وہ کہتے اپنی ماں کو پرسکون کر کر اپنے کمرے میں جانے ہی لگا تھا جب مورے نے
بے اختیار اس کے ہاتھ تھام لیے اور داراب اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گیا۔ کیا وہ مورے؟ کچھ کہنا ہے آپ کو؟ ان کی بے چینی بھانپتے وہ نرمی سے استفساریہ مخاطب ہوا۔ ام ایک بات بولے، تم مانے گا؟ ان کے انداز میں ڈر بھانپتے داراب تھوڑا چونک سا گیا۔ کیوں نہیں مورے؟ آپ جان دینے کو بولے، وہ بھی حاضر، حکم کریں۔ اسے اپنی ماں کا ڈر ذرا بھی اچھا نہ لگا۔ وہ بے چین سی یہاں وہاں دیکھتی جیسے لفظ مجتمع کرنے لگی۔ بولے نا مورے، کیا بات ہے؟ ان کو جزبز سا ہوتے دیکھ داراب اپنے لہجے میں مزید نرمی لے آیا۔ تم دوسری شادی کر لے۔ ان کی بات پر داراب کی آنکھیں بے اختیار پھیلنے لگیں، ایسے جیسے اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ کیا بات ہے مورے، بیلا نے کچھ کیا ہے؟ وہ ازحد نرمی صرف اپنی ماں کے لیے دکھا رہا تھا، جبکہ بیلا کے نام پر اس کا لہجہ ہی سخت ہونے لگا تھا۔ نہیں، وہ کیا بولے گا؟ تم بس دوسری شادی کر لے۔ ہم نہیں چاہتا تمہارا نسل اس لڑکی سے چلے۔ وہ یہ بات کرتے ہوئے ڈر بھی رہی تھی، لیکن وہیں داراب کے سر پر لگی تھی۔ اس کا دل ایک دم سے مٹھی میں آیا تھا۔ مطلب وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بیلا کے قریب جائے۔ وہ یہ بات کھل کر نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈونٹ وری مورے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ انہیں پرسکون کرتے مسکرا دیا۔ آج یہ مسکراہٹ تھوڑی جھوٹی تھی، ایسے جیسے اس کے پیچھے قرب چھپا ہو۔ وعدہ؟ ان کا ہاتھ آگے بڑھتے دیکھ داراب کا سانس تک رک گیا۔ وہ فکر رنگت کے ساتھ کبھی ان کو تو کبھی ان کا ہاتھ دیکھے، لیکن کیا کرتا؟ اسے یہ وعدہ کرنا تھا۔ وہ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ذرا سا اٹھ کر ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر مبہم سا مسکرا دیا۔ تو یہ تھی داراب خان کی قسمت۔ اپنی ماں کو دیکھتے وہ یہی سوچ سکا تھا۔ اب ناشتہ لگواتے ہیں، وہ یہ کہتی اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بنوانے چلی گئی، جبکہ داراب کتنی ہی دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا۔ جب اس کی نظر بیلا پر پڑی، اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ داراب نے کوفت سے اپنی پیشانی مس لی۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ بیلا بیڈ پر سوتی تھی اور داراب کاؤچ پر۔ وہ تو وعدے سے پہلے ایسی زندگی گزار رہا تھا۔ بس کرو، رات سے اک چکا ہوں تمہارا رونا دیکھ دیکھ کر، وہ کوفت زدہ لہجے میں بولتا وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ہمارا لالا کو اٹھا کر لے گیا۔ تم کیسا مرد ہے، اس کو روک بھی نہیں پایا؟ وہ روتی ہوئی بلند آواز میں چلائی۔ داراب نے وہیں سے مڑ کر اسے ایک سخت نظر سے دیکھا اور باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا فی الحال بحث کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہمارا لالا، وہ کیسے لے جا سکتے ان کو؟ کیسے؟ ہم کو ہمارا لالا چاہیے۔ وہ ایک ہی رٹ لگاتی پھر سے رونے لگی تھی، جب تک کچھ ہی دیر میں داراب شاور لے کر باہر نکلا۔
اس کے نکلتے بیلا فوراً سے بیڈ سے اترتی اس کے پاس آئی۔ اس وقت دوپٹہ اس کے قریب بھی نہیں تھا، جس کی اسے پرواہ تک نہیں تھی۔ داراب تم کچھ کر سکتا ہے، تم ہمارا لالا کو واپس لا سکتا ہے، پلیز داراب۔ وہ داراب کا بازو تھامے تڑپ کر اس کی منت کرنے لگی۔ داراب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھوں کو، جو اس کے پھولے ہوئے ٹھوس بائسیپس کو بھی پوری طرح سے کور نہیں کر پا رہے تھے۔ اس نے بیلا کی آنکھوں میں دیکھتے اس کا ہاتھ نرمی سے نیچے جھٹک دیا۔ ہاں، میں کر سکتا ہوں، تمہارے لالا کو قانونی طور پر سزا دلوا سکتا ہوں، لیکن اس میں میرا باپ بھی قصوروار نکلے گا، جنہوں نے بنا سوچے سمجھے اپنی بیٹی ان کو دے دی تھی۔ وہ لفظ چباتے ہوئے بیلا میں جیسے سور سا پھونک گیا۔ وہ اپنی جگہ پتھر بنی کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ وہ اپنی وردی پہن تھا، بالوں میں برش پھیرنے لگا تھا، جب بیلا کے کچھ الفاظ اس کی سماعتوں میں گونجتے داراب کی روح تک کو جیسے لرزا گئے۔ ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا پیارا پیارا سا رسپانس کریں اور ٹارگیٹ کمپلیٹ کر لیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔